آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ علماء کی نظر میں ربیع الاول منانا کیسا ہے۔ آپ پہلے اس کی ویڈیو کو دیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں حضور مکہ میں پیدا ہوئے تو وہاں پر تو جشن عید میلاد النبی نہیں منایا گیا۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ان سے جواب یہ دینا کہ حضور جب پیدا ہوئے تھے تو مکہ میں صرف کافر ہی کافر تھے، سوائے بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب کے۔ کون تھا وہاں پر؟ تو کافروں سے پوچھو گے میلاد نہیں منائے تھے۔ اگر تم بھی انہی کی کیٹیگری کے ہو تو مت مناؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں لیکن حضور جس دن مدینے میں انٹر ہوئے تھے، ارے چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے تک ہر کوئی مدینے کے گلیوں میں آ کر دف بجا بجا کر خوشیاں منا رہے تھے۔ ہم پر مولا کا 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ الحمدللہ اسی بات پر فیصلہ ہو جائے گا کہ اگر حضور کے آنے پر تم مکہ کے کافروں کی اقتدا کرتے ہو تو تمہیں مبارک، الحمدللہ ہم مدینے کی ان بچیوں کی اقتدا کرتے ہیں جنہوں نے میرے آقا کا استقبال کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھے اور انہی میں ہمارا خاتمہ فرما۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت صرف مکے میں کفار ہی تھے، اور جو لوگ ربیع الاول میں جلوس نہیں نکالتے اور میلاد النبی نہیں مناتے وہ لوگ کفار کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لے گئے تھے تو وہاں کے بچے اور بچیاں خوشیاں منا رہے تھے اور وہ گیت گا رہے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع جب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا وہ لوگ بچے تھے یا بڑے؟ اگر بچے تھے تو آپ بچے نہیں ہیں۔ آپ سے پوچھتے ہیں کیا انہوں نے آپ کی آمد پر خوشی منائی تھی یا آپ کی پیدائش پر؟ ہاں اگر آپ کی آمد پر خوشی منائی تھی تو آپ کی آمد پر خوشی منائیے، نہ کہ آپ کی پیدائش پر۔ پھر یہ بتائیے کہ انہوں نے جو خوشی منائی تھی کیا وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی؟ آپ جو انہوں نے خوشی منائی تھی کیا اس خوشی کو دوبارہ صحابہ کرام نے منایا ہے؟ کیا تبع تابعین نے منایا ہے؟ کوئی عبد القادر جیلانی نے منایا ہے یا نہیں منایا؟ آپ بتائیے۔ آپ ہمارے علماء کی ویڈیو دیکھیں۔ ہمارا لہرے گہرے نتھو خیرے اللہ تللے کی بات ماننے کے لیے پابند نہیں۔ میں نے تو تاریخ کا مطالعہ کیا، میں نے تو ہسٹری کی برگردانی کی کہ پیغمبر کے دور میں 23 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ حضور اکرم کے بعد صدیق اکبر کا دور خلافت آیا، حضور صدیق کے دور خلافت میں 2 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ پھر صدیق اکبر کی وفات کے بعد فاروق اعظم کا دور خلافت آیا، فاروق اعظم کے دور خلافت میں 10 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ عثمان غنی کے دور خلافت میں 12 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ علی المرتضیٰ کے دور خلافت میں 5 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ حضرت حسن کے دور خلافت میں 1 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امیر معاویہ کے دور خلافت میں تقریباً 19 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں 2 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور امامت میں سن بلوغت کے بعد 45 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام مالک کے دور میں 53 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام شافعی کے دور میں 61 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ احمد بن حنبل کے دور میں 53 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ ایسے بھی آگے چل، امام بخاری کے دور میں 40 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام مسلم کے دور میں 60 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام ابو داؤد کے دور میں 63 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام نسائی کے دور میں 71 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ اس سے بھی آگے چل، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے دور میں 65 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دور ولایت میں 72 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ داتا گنج بخش حجویری کے دور ولایت میں 63 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ فرید الدین گنج شکر پاک پتن والے کی ولایت کے دور میں 70 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ بہاؤالدین زکریا
زکریا ملتانی کے دور ولایت میں 55 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ یہ جلوس نہ نبوت کے دور میں، نہ صداقت کے دور میں، نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں، نہ ائمہ مجتہدین اکابرین، نہ اولیاء کے دور میں۔ اگر اس میں ہوتا میں اپنا عقیدہ بناتا، جب نبوت میں نہیں، صحابہ کے دور میں نہیں، اماموں کے دور میں نہیں، اولیاء کے دور میں نہیں، تو یہ تیرے پیٹ کا دھندا تو ہو سکتا ہے، نبوت کے عشق کا سمندر نہیں ہو سکتا۔ ہیں اسی مہینے میں حضور دنیا میں آئے ہیں، اسی مہینے میں حضور دنیا سے گئے ہیں۔ اللہ نے حضور کے آنے کا مہینہ اور دنیا سے جانے کا مہینہ ایک کیوں بنایا؟ تو بات حکیم الامت جلد نمبر 5 خطبات بلاد النبی اٹھائیے، صفحہ 268 پہ لکھتے ہیں، تو وفات اور پیدائش کے لیے ایک جگہ کیوں چنی، ایک عرصہ کیوں چنا، ایک زمانہ کیوں چنا؟ وجہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے جس میں حضور علیہ السلام نے ہمیں اشارہ فرمایا ہے، فرمایا نہ کبھی افراط کرو، نہ تفریط کرو، نہ حد سے گزرو، نہ حد سے اترو، راہ اعتدال پہ رہو۔ اللہ نے وفات بھی اسی دن دی ہے، پیدائش بھی اسی دن کرائی ہے، تاکہ پتہ چلے نہ ہم پیدائش کی خوشی میں عیدوں کی طرح اچھلنے لگے، نہ وفات کے غم میں ہم رونا شروع کریں۔ لوگ اس کے قائل ہیں کہ جلوس نکالنا اور ان دنوں میں بدعت کو انجام دینا جائز نہیں ہے، یہ سارے کام بدعات کے ہیں اور یہ سارے اس کے افعال بدعات کے ہیں، جائز نہیں ہے۔ یہ لوگ ایک شعر پڑھتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید و ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں جو لوگ خوشی نہیں مناتے ربیع الاول پر وہ لوگ ابلیس ہیں۔ میں کہتا ہوں گود عائشہ پر پیغمبر انتقال کر گئے، ابلیس کو خوشی کی سوئی تھی، صحابہ پہ غم چھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات بھی اسی مہینے میں ہے، آپ کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی، تو کیا آپ خوشی منائیں گے یا غم؟ اگر آپ زیادہ خوشی مناتے ہیں تو بھی جائز نہیں، زیادہ غم مناتے ہیں تو بھی جائز نہیں، اعتدال کا راستہ ہونا چاہیے۔ کیا آپ نے اختیار کیا ہے؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کا پیغمبر انتقال ہو گیا وہ غم منائے۔ میں کہتا ہوں ہم بھی قائل ہیں کہ آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ زندہ ہیں قبر میں، لیکن وہ قبر کی زندگی ہے نہ کہ دنیا کی، وہ قبر کی زندگی ہے نہ کہ دنیا کی۔ آپ پر حسرت آیات کا وعدہ پورا ہوا ہے۔ وہ صحابی جو حج چلا رہے تھے، جب آپ کی وفات کی خبر پہنچی انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی کہ اللہ میری ان آنکھوں کو سلب کر لیجئے، میں ان آنکھوں سے جب مدینہ جایا کرتا تھا، ان آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کا شرف حاصل کیا کرتا تھا۔ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، عثمان غنی غم میں تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا، عثمان غنی آپ کے غم میں تھے کہ جواب نہیں دے پائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر کو شکایت لگائی، ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عثمان غنی سے پوچھنے لگے کیا تم نے اپنے بھائی عمر کا جواب نہیں دیا؟ عثمان غنی نے فرمایا مجھے اس وقت کچھ پتہ نہیں تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے غم میں تھا۔